بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ مکے کے بڑے بڑے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کر رہے ہیں، کیا اچھی طرح سے سمجھیے۔ ایک بار میں اگر سمجھ میں نہیں آتا تو بار بار سن کر بار بار سمجھیے کیا آفر کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ۔ اگر آپ اس قوم کی جو بھی کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے، جو بھی پسند، آپ کی دل کے ہر آرزو کو پورا کیا جائیں گے۔ اگر آپ کرسی چاہتے، حکومت چاہتے، اگر آپ یہ سب اس لیے کرتے ہیں تو آپ کو کرسی دے دی جائیں گی۔ سمجھیے اچھی طرح سے بات کو۔ دولت کے ڈھیر دکھا رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ دولت چاہتے؟ جتنی دولت چاہتے اتنی دے دی جائیں گی، لیکن یہ کام چھوڑ دو، دین کا کام چھوڑ دو۔ سوچ کے دیکھو کہ ان کو کیا تکلیف تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے بھیجا مجھے۔ یہ دین کا مطلب چھوٹا کرنے کی وجہ سے ہم کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جو بڑے بھائی تھے، وہ ایک موقع پر کہا تھا انہوں نے، ہم حکومت کے بھکاری نہیں ہیں، ہم کو حکومت نہیں چاہیے، ہم حکومت کے بھکاری نہیں ہیں، ہم کو حکومت نہیں چاہیے، ہم حکومت قربان کریں گے، نانا کا دین قربان نہیں کریں گے۔ اس بات کو سمجھیے اچھی طرح سے کہ نانا کے دین میں بھی کچھ ایسی بات تھی جو برائی کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے ذہنوں میں جو آج اسلام کا تصور ہے نا، وہ ایک الگ طریقہ ہو گیا، وہ ایک الگ ہی خانقاہی ماحول ہے کہ گھر میں بیٹھو، اللہ 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 کرو، باہر کی برائی کا بھلائی کا اثر اپنے اوپر لو مت۔ یہ الگ ماحول بن رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو، وظیفے کرو، گھر میں رہو، گھر کی چار دیواری میں رہو، باہر کی بھلائی برائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جو دین صحابہ رضی اللہ عنہ نے، جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو دین نبی کے نواسے نے جن کی قربانی دی، وہ یہ نہیں ہے۔ کہہ دو کہ حق آئیں گا تو باطل جائیں گا، حق آنے کے بغیر باطل جا نہیں سکتا، اجالا آنے کے بغیر اندھیرا جا نہیں سکتا۔ یہ وہ دین نہیں ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے نا، مسلمانوں کو مسلمان ہونے کا مطلب نہیں پتہ، پہچان رہے نہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے پاس کون سی امانت علی ہے۔ کیا یہ سب پہچاننا ضروری نہیں ہے؟ اچھی طرح سے سمجھیے۔ 24 گھنٹے بھڑکانے والا شیطان، وہ دشمن کو دشمن نہیں سمجھ رہے، اس کے نقش قدم پر چلنے والوں کو نہیں بھڑکاتا۔ وہ شیطان اپنے نقش قدم پر چلنے والوں کو نہیں بھڑکاتا، اپنے پیچھے پیچھے آنے والوں کو نہیں بھڑکاتا۔ سمجھ کے بھی دشمن کو دشمن نہیں سمجھ رہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ جس طرح کے خانقاہی ماحول کو، اسلام کے 5 ارکان کو ہم پورا دین سمجھ رہے نا، اچھی طرح سے غور کیجیے اس کے اندر۔ اس میں ایک خود غرضی پن پیدا ہو رہا ہے، صرف میں میرا میں میرا میں میرا، ہم دوسروں کے واسطے کچھ کرنے والے نہیں بن رہے۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے دیکھو، ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اٹھا کے دیکھو کہ پہلے دوسروں کا دین خیر خواہی ہے، دین نصیحت ہے، دین ہدایت ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے،
तुम अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करो जो अपने लिए करते हो। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। ये सब दूसरों के बारे में सोचना सिखा रहा हमारा इस्लाम। खुदगर्जी से निकलो, खुदगर्जी से निकलो। इसी तरह से समझिए, मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले मज़दूरी दे दो। ये सारी इंसानियत, रहम दिली, दूसरों का सोचो, दूसरों का सोचो। आयत अल्लज़ी की सूरे में देखो, गरीबों का, यतीमों का, पूरे कुरान में देखो, जहाँ जहाँ भी नज़र, मिस्किनों का, मुसाफिरों का, यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दो कि हक आएगा तो बातिल जाएगा ना, ये हर किसी का सोचना समझा रहा। अगर सोच बड़ी करने की रहेंगी ना तो खानदान, और खानदान से भी बड़ा तो फिर कौम, कौम के बारे में सोचने वाले हम कब बनेंगे? जब पहले हम हमारा मैं और मेरा छोड़ेंगे तो दूसरों का सोचने वाले बनेंगे। हम तो सोच रहे नहीं, बस मैं और मेरा।